زندہ باد۔ شہزادہ حضور شیر قادریت مخدوم گرامی آل نبی اولاد علی حضرت سید مدنی میاں صاحب قبلہ، دیگر محفل میں موجود ارباب اہل محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسراء کے دولہ، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مان الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے اس کو عرفان میں ڈوبے ہوئے بہت اچھے اشعار ہمارے سید صاحب قبلہ سے سماعت فرمائے۔ نقیب اجلاس جو سیدی سرکار مجاہد ملت کے دیار سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت محبت پڑھی ہے۔ آج عنوان محبت پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر کس کی محبت؟ لیلا مجنوں کی محبت نہیں، ہیر راجہ کی محبت نہیں، قیس و فرحاد کی محبت نہیں، ایک امتی اور نبی کی محبت، ایک غلام اور آقا کی محبت۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ نکھرے گا اور روح میں توانائی پیدا ہوگی۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اور میرے پیر و مرشد شیر بیس سنت فرماتے تھے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، میں نے کتاب محبت سے آیت محبت تلاوت کی۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آیت محبت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے نبی سے محبت کا سبق سکھایا۔ آپ اگر تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھیں تو افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں، یا حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں،
یا مولائے کائنات حیدر کرار ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، کسی بھی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھیں، ہر صحابی کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے، ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں لے چلوں۔ کون صدیق اکبر؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ، والذین معہ، یہ ابو بکر صدیق میرے نبی کا ساتھی ہے، میرے نبی کا ساتھی ہے۔ اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہیں تو ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے استاد سے پوچھ لیں، تو استاد تو بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، جب تک بچے درسگاہ میں استاد کے سامنے ہوتے ہیں بالکل فرشتہ صورت بنے بیٹھے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے شرارت کرنا ہی نہیں جانتے۔ لیکن اگر استاد نظروں سے اوجھل ہو جائے تب دیکھیے کسی کو چٹکی کاٹ رہے ہیں، کسی کو دھکے دے رہے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگا رہے ہیں، تو استاد کیا بتائے گا کہ میرا شاگرد کیسا ہے؟ آپ کہو گے استاد نہ بتائے تو ماں باپ سے پوچھ لیں، تو ماں باپ کا تصور تو بہت عظیم ہوتا ہے۔ ایک دیہات کی رہنے والی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے گود میں لے کر کھیت میں گئی، خود کام کرنے کے لیے کھیت میں اتر گئی اور بچے کو کھیت کے مڈیر پہ لٹا دیا۔ بچہ کچھ دیر تک تو کھیلتا رہا، اس کے بعد تقریب فہم کے لیے آپ سمجھو ہمارے محترم آل نبی حضرت سید صاحب قبلہ ادھر سے گزرے، ہمارے سرکار مجاہد ملت کے دیار کے یہ مجاہد ادھر سے گزرے، یہ ہمارے بھائی پاکستان کے ادھر سے گزرے، بھائی ظفر صاحب ادھر سے گزرے، دیکھا ایک کالا کلوٹا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے۔ اب انہوں نے جب بچے کو دیکھا تو حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بالکل کالا کلوٹا ہے۔ ظفر بھائی نے کہا کہ اس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ایک نے کہا کہ اس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ دیکھیے بچہ ایک ہے مگر نظریں بدل رہی ہیں تو نظارے بدلتے جا رہے ہیں۔ کوئی کالا کلوٹا کہہ رہا ہے، کوئی بدبودار بتا رہا ہے، کوئی عجیب غریب بتا رہا ہے، مگر بچے کی بھی ایک نظر تھی۔ جب کئی آدمیوں کا قافلہ دیکھا تو رونے لگا، بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں تک پہنچی، ماں کی ممتا بے چین ہو گئی، سارا کام چھوڑا اور مڈیر کے قریب آئی، اپنے لال کو اس نے سینے سے لگا لیا۔ اے میرے لفتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے آفتاب، اے میرے ماہتاب، اے میرے گلاب، بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہی بچہ جسے آپ کالا کلوٹا دیکھ رہے تھے، وہی بچہ جسے آپ بدبودار کہہ رہے تھے، وہی بچہ جسے آپ ہمسی بتا رہے تھے، ماں کی نظر اس کالے کلوٹے بچے کو غیرت آفتاب اور اشک ماہتاب کہہ رہی تھی۔ جس بچے کو آپ بدبودار کہہ رہے تھے ماں اسی کو گلاب کہہ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو، اگر اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو، اگر ولی کو دیکھنا ہے تو عقیدت کی نظر پیدا کرو، اور اگر نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر۔ جب ایمان کی نظر ہوگی تو نبی نظر آئے، جب عقیدت کی نگاہ ہوگی تو ولی نظر آئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب ماں کی نظر ہوگی تو اولاد نظر آئے گی۔ اب کون بتائے گا یہ کیسا؟ تو ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں۔ ساتھی کسے کہتے ہیں؟ جو خلوت میں بھی ساتھ رہے، جلوت میں بھی ساتھ رہے، رزم میں بھی ساتھ رہے، بزم میں بھی ساتھ رہے۔ اب ساتھی بتائے گا کہ قطر میں ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، اور یہ اگر ہندوستان میں رہتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، حجاز مقدس میں رہتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوتا،
اگر یہ سارے رنگ جاننا چاہتے تو ساتھی دے بہتر بتانے والا کوئی نہیں. بے شک. اللہ رب العزت فرماتا والذین معہ، ابو بکر میرے نبی کا ساتھی ہے. اللہ نے کہہ دیا تو آؤ دیکھیں حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا. جب ہم نے تاریخ صدیقی کا مطالعہ کیا تو بچپن صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ گزر رہا ہے، جوانی صدیق اکبر کی نبی کے ساتھ گزر رہی ہے، بے شک. اور خلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، جلوت میں صدیق اکبر نبی کے بے ساتھ، شک. رز میں صدیق اکبر نبی کے بے ساتھ، شک. بد میں صدیق اکبر نبی کے بے ساتھ، شک. قیام میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، قعود میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، احد میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، ہجرت میں صدیق اکبر نبی کے بے ساتھ، شک. اور غار ثور میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ. اور جب ساری زندگی انہوں نے ساتھ نبھایا تو اللہ نے قبر میں بھی ان کو نبی کا ساتھ بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایسا ساتھی اللہ. جو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے نبی کا کیا ساتھ ہے. کہنے. آئیے ان سے پوچھیں، آپ بتائیے ایک نبی کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہجرت کی رات ہے، اللہ اللہ. دشمن ننگی تلواریں لیے ہمارے آقا کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے کاشان نبوت میں تشریف فرماتے مولائے کائنات سے کہا میرے بستر پر لیٹ. سبحان اللہ. باہر نکلے اور جب باہر قدم رکھا تو گھوپ اندھیرا، اللہ. ہاتھ پسارا سجائی نہیں دے رہا. اور ابھی چند ہی لمحے بیتے کہ آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ابو بکر یہ تو رات کا وقت ہے، بستر پر لیٹ کے آرام کرنے کا ٹائم ہے، تم یہاں میرے دروازے کے قریب کیا کر رہے ہو؟ اللہ. جذبہ عشق نے اگلائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھری. عرض کیا سرکار آپ نے ایک رات فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی آنے والی ہے جب ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، اور جس رات ہم ہجرت کریں گے ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ جس دن آپ نے یہ خوشخبری سنائی ہے اس دن سے لے کے آج تک جتنی راتیں گزری ہیں ابو بکر نے بستر سے پیٹ نہیں لگایا، آپ کے دہلیز پہ پلکوں کا فرش بچھا کے انتظار کرتا رہا. نہ جانے وہ رات کب آ جائے، کہیں میرے آقا کو آواز دینے کی زحمت نہ اٹھا. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ واحد نہ ملا نہ فقیر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے ماوے تماشائے لبے بام ابھی. عقل کہتی رات کا وقت ہے بستر پر لیٹ کے آرام کرو، مگر عشق کہتا ہے محبوب ایک رات آنے والے، ہر رات محبوب کے انتظار میں پلکوں کا فرش بچھائے. آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ دن بھر ڈیوٹی کرنے کے بعد رات میں تھوڑا پیر پھیلا کے آرام کرتے، یہاں بیٹھنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو یہ صدیق اکبر سے پوچھو کہ اپنے نبی کے تحریر پہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی ابو بکر کے ساتھ چلے تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے، اکثر اس میں لوگ گئے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا مکہ شریف میں کہ کئی ہزار فٹ اونچائی پر غار ثور ہے. حضرت صدیق اکبر نے سرکار سے کہا آقا آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. تلاش کرنے والے دشمن لنگی تلواریں لیے ڈھونڈ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پائے مبارک کا نشان دیکھ لیں. سرکار کے پائے اقدس کا معجزہ یہ تھا کہ گیلی زمین پہ قدم رکھتے تھے تو وہ سخت بن کے دھسنے سے بچا لیتی، اور اگر پتھر پہ قدم رکھ دیتے تو نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید ہے تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید ہے تر پر، کرم کرے تو نشان قدم و پتھر. اگر وہ پتھر پہ نشان قدم رکھ دیتے تو وہاں نشان بن جاتا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا سرکار آپ کے پائے اقدس کا نشان دیکھ کر
دشمن پتہ لگا لیں گے، اس لیے آپ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ اللہ سرکار حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ سوار ہو گئے۔ اے ہے سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر جب چلے تو تاریخ بتاتی ہے اللہ کہ پورا پیر انہوں نے زمین پہ نہیں رکھا، اللہ اکبر اللہ ہزاروں فٹ اونچائی پر غار ثور ہے، مگر اس خیال سے کہ اگر پورا پیر رکھ دیا میرے پیروں کا نشان دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر پتہ لگا لیں، تو پنجوں کے بل چلے، اللہ پنجوں کے بل چلے۔ اللہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے شانوں پہ بٹھا رکھا ہے، اور پنجوں کے بل آج کتنا ہی کلیل جوان ہو، پہلی مرتبہ میں جو حج بیت اللہ کے لیے حضرت گیا تو غار ثور دیکھنے کی تمنا تھی، مگر دور ہی سے دیکھ کے ہمت پست ہو گئی، چلا آیا۔ اللہ رات بھر نیند نہیں آئی اللہ کہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے دوبارہ آنا ہو کہ نہ آنا ہو، اور جب آج جوانی میں یہ حال ہے کہ نہیں جا پا رہے ہیں تو جب بڑھاپا آ جائے گا تب کیا حال ہوگا۔ اس لیے پھر پچھلے پہر اٹھے، اللہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی اور پھر غار ثور تک پہنچ گئے۔ تو آج کتنا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، پیروں کے پورے پنجے اور بیڑی رکھ کر وہ سفر کرتا ہے، اللہ مگر کتنی دشواریاں ہوتی۔ اب دیکھو حضرت صدیق اکبر کا امتحان دیکھو، سبحان اللہ ان کی کیفیت دیکھو بے شک کہ اپنے کندھے پر نبی کے بیٹھائے ہیں۔ اللہ اللہ اور اب بات آ گئی تو وہ بھی بتا دوں، جب مکہ فتح ہوا، سرکار مکہ شریف میں پہنچے تو 313 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ جی جی اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، مگر توڑا کیسے؟ تو روایت میں ہے کہ عصا کے اشارے سے توڑا، جی عصا کے اشارے سے توڑا۔ سرکار نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا، دستے مبارک سے کیوں نہیں توڑا؟ تو بزرگوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹیاں پکا رہی تھی، اللہ کے پیارے رسول پہنچ گئے، دیکھا شہزادی پسینے میں شراب گھول ہے۔ اللہ آقائے کریم نے فرمایا بیٹی سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا، اور سرکار نے جب روٹیاں تنور میں ڈالی اور نکالی تو کچی نکلی۔ اللہ خاتون جنت نے کہا بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا، اللہ آگ میں طاقت نہیں کسے جلا سکے، اب نبی کا ہاتھ اگر آٹے میں لگ جائے تو دنیا کی آگ میں یہ طاقت نہیں کہ جلا سکے، تو جس کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا کیا جہنم کی آگ اسے جلا سکے گی؟ جبھی تو امام عشق کو محبت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ سبحان اور نزہت المجالس کی ایک روایت سن کر ایمان تازہ کر لوں۔ اللہ سبحان اللہ سرکار مکہ شریف کے گلی سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی مل گئے، بات ہونے لگی، کچھ گفتگو طویل ہو گئی، بغل میں ایک مکان تھا، سرکار نے پشت انور کی ٹیک لگا دیا، سبحان مکان میں پشت انور کی ٹیک لگا دیا، مکان کی مالکہ کافرہ تھی، اس نے سرکار کو ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، باتیں سنی تو جلدی جلدی جا کے اس نے دروازہ بند کیا، اللہ کھڑکی بند کی، روشن دان بند کیے کہ سرکار کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، مگر اس نے دروازہ تو بند کر لیا، کھڑکی تو بند کر لی، روشن دان تو بند کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے دروازے کو کھول دیا۔ اللہ کے پیارے رسول گفتگو فرما رہے ہیں، ابھی چند لمحے بیتے کہ اس مکان کی مالکہ کو دیکھا کہ وہ آ کے حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ صاحب نزہت المجالس فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کے مکان کی دیوار سے میرے نبی اپنے پشت انور کو لگا دے، وہ کافرہ رہے، وہ جہنم میں جائے، وہ آتش جہنم میں جلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے، تو جس کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ مل جائے گا کیا وہ محروم رہے گا؟ ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑا، ہاتھ کے اشارے سے کیوں نہیں توڑا؟
کہ اگر سرکار کا دستے مبارک لگ جاتا، اللہ مقدس انگلیاں لگ جاتی، تو ان پتھر کے بتوں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ اس لیے سرکار نے ہاتھ سے نہیں توڑا، عصا کے اشارے سے توڑا، اور جب سارے بت ٹوٹ گئے، سب ٹوٹ گئے، تب اس کے بعد ایک بہت بڑا تھا، وہاں تک تو عصا بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر آ جائیں، اسے توڑ ڈالیں، اسے توڑ ڈالیں۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی ہاں میں تمہارے کندھے پر آ رہا ہوں، فرمایا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں۔ مولا علی نے نہیں کہا کہ جیسے دو ہاتھ آپ کے ویسے میرے، جیسے دو پیر آپ کے ویسے میرے، جیسے آنکھیں آپ کی ویسے میری، جیسے آپ ہو ویسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہو، بلکہ وہ چپ ہو گئے اور سرکار نے فرمایا ہاں اے علی تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حکم رسول تھا، مولا علی سرکار کے کندھے پر پہنچ گئے اور بڑے بت کو توڑ دیا، اور جیسے ہی توڑا ایک بیگ نیچے گر پڑے، نیچے گرے تو مسکرائے۔ کسی نے پوچھا علی آپ تھوڑا سا توقف کرتے، جیسے سرکار نے کندھے پر چڑھایا تو ویسے اتار دیتے، ایک بیگ گر کیوں پڑے؟ کہا سرکار کا حکم تھا، میں کندھے پہ سوار ہو گیا تھا، مگر جب کام پورا ہو گیا تو اب اپنے حفاظت کے لیے ایک آن کی تاخیر کروں، ایک لمحے کی دیری کروں، یہ میرے غیرت تعظیم و محبت کو گوارا نہیں، ہاتھ میں زخمی ہو جاؤں، خون میں شرابور ہو جاؤں، یہ تو گوارا ہے، مگر نبی کی تعظیم و محبت میں فرق ہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ علی مگر تم مسکرائے کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بلندی سے گرا تھا، مجھے خیال تھا کہ چوٹ لگے گی، زخم آئیں گے، مگر مجھے ذرا سی ٹھیس تک نہیں لگی۔ اب آقا کائنات مسکرائے، وہ مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا ہنسنا، قابل تحسین عادت حسنا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا، سبحان اللہ، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ آقا فرماتے ہیں علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی جب کندھے پہ اٹھانے والا محمد الرسول اللہ اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین ہے۔ اور علی ذرا یہ بھی بتاؤ جب میرے کندھے پر تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ کہا سرکار میں نے دیکھا کہ میرا سر ساق عرش سے جا لگا، شرق و غرب شمال و جنوب خدا کی پوری خدائی میرے آنکھوں میں روشن ہو گئی، سب مجھے نظر آنے لگا، خدا کی پوری کائنات میرے مٹھی میں آ گئی۔ جب علی نبی کے کندھے پر چلے جائیں تو خدا کی خدائی روشن ہو جائے، پوری کائنات ان کے مٹھی میں آ جائے، تو جن کے کندھے پر جانے کا یہ حال ہے اس کندھے والے کی شان کا کیا حال ہے، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا منصب کیا ہوگا۔ کسی نے پوچھا مولائے کائنات آپ کو اتنا کمال ملا کیسے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا تھا مدینہ طیبہ میں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، تو حضرت علی کا تیور بدل گیا، انہوں نے ایک منادی کو بلایا، کہا جاؤ پورے مدینے میں ندا کر دو، سارے مدینے والے مسجد نبی میں اکٹھا ہو جائیں۔ سب اکٹھا ہو گئے، مولائے کائنات ممبر پہ گئے، فرمایا پوچھو آج علی تمہیں تحت الثری سے لے کے عرش اعظم تک کی بات بتائے، سڑکوں کا بھی شمال و جنوب کی بات بتائے گا، جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ کسی نے کہا علی
آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو فرمایا جب میں اپنے آقا کو نہلا رہا تھا تو سرکار کے مبارک پلکوں پر پانی کی چند بوندیں رہ گئی تھی، میں نے زبان کی نوک سے انہیں چن لیا تھا۔ ان بوندوں کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے پوری خدائی کو میری مٹھی میں دے دیا اور میری آنکھوں میں روشن کر دیا۔ تو یہ علی ہیں۔ سرکار فرماتے علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، مگر صدیق اکبر کا مرتبہ دیکھو، افضل الخلق بعد الانبیاء کا مرتبہ دیکھو، یار نبی کا مرتبہ دیکھو کہ کئی ہزار فٹ اونچائی تک پنجے کے بل اپنے نبی کو کندھے پہ بٹھا کے وہ لے کے جا رہے۔ اور جب غار کے قریب پہنچے تو کہا آقا آپ یہیں ٹھہر جائیں، مجھے اجازت دے، پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر پہلے غار میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا سرکار یہ بڑا پرانا غار ہے، اس میں نوکیلے پتھر ہو سکتے ہیں، چبھنے والے کانٹے ہو سکتے ہیں، زہریلا کیڑا ہو سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلے جا کے اس غار کو صاف کر دوں، تب آپ تشریف لائیں۔ علی اب ابو بکر اگر نوکیلا پتھر مجھے زخمی کر سکتا، کانٹا میرے تلوے میں چبھ سکتا ہے، ابو بکر اگر زہریلا سانپ مجھے نقصان پہنچا سکتا تو تمہیں بھی تو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جواب سنو، حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ہلاک ہو گیا تو میری ہلاکت امت کے ایک فرد کی ہلاکت ہوگی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کی ہلاکت ہوگی۔ سرکار نے اجازت دے دی، حضرت ابو بکر گئے، غار کو صاف کیا اور اس کے بعد فرمایا آقا اب آپ تشریف لائیں۔ سرکار گئے، دیکھو غار ثور میں آقا اس وقت تک نہیں گئے جب تک دست صدیق سے غار کی صفائی نہیں ہو گئی۔ پتہ چلا یہ نام نہاد مولائی جو شور مچاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس غار دل میں اگر نبی کے جلوے بسانا ہے تو پہلے صدیقین کی بارگاہوں میں حاضری دو۔ حضرت داتا گنج بخش کے ہاں چلے جاؤ، غوث اعظم کے ہاں چلے جاؤ، خواجہ اجمیر کے ہاں چلے جاؤ، مخدوم کی شوشہ کے ہاں چلے جاؤ، مخدوم ماہی کے ہاں چلے جاؤ، وارث دیوا کے پاس چلے جاؤ، حضرت امام احمد رضا کے پاس چلے جاؤ، ان صدیقین کی بارگاہوں میں جا کے اپنے خالے دل کو صاف کرا لو، نبی کے جلوے تمہاری آنکھوں میں بس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ کے پیارے رسول غار ثور میں موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، تلاش کرنے والے پہنچ گئے، ان کے جوتوں کی پہچل حضرت صدیق اکبر نے سنی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دشمن تو یہاں تک آ گئے، دشمن تو یہاں تک آ گئے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کسی کو مٹانا چاہے تو عجب شان ہوتی، بچانا چاہے تو عجب شان ہوتی۔ نمرود کو مٹانا چاہا، مچھر سے مٹا دیا، اتنا چھوٹا کیڑا کہ آپ کسی ترازو میں تولنا چاہیں تو تول نہیں سکتے، کسی آلے سے ناپنا چاہیں تو ناپ نہیں سکتے، اور اہمیت اتنی زیادہ کہ مچھر کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس کی سرجری نہیں کر سکتا، اتنا چھوٹا کیڑا، نہ تولا جا سکے، نہ ناپا جا سکے، نہ اس کا آپریشن کیا جا سکے، اور وہ بالکل اچانک نمرود کے بھیجے میں گھس گیا۔ اب نمرود کے خدائی کے پجاری جوتا لیے کھٹا کھٹ اس کے سر پہ مار رہے، اس کو آرام پہنچ رہا ہے، اور اسی ننھے سے کیڑے نے، ایک مچھر نے، اور آپ جانتے ہیں مچھر کے دشمن کتنے، اب پتہ نہیں آپ کے ہاں قطر میں
مچھروں کے لیے دوا چھڑکی جاتی کہ نہیں، مگر ہمارے یہاں ہندوستان میں تو گلی کوچے میں گھر گھر میں مچھروں کی بہتات ہے، پوچھیے ظفر بھائی سے، اور حکومت کی طرف سے بہت دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، مگر دوا چھڑکنے والے جب دوا چھڑک کے باہر آتے ہیں تو مچھر ان کے کان پہ آ کے بیٹھ کے گانا شروع کر دیتا ہے، جسے خدا رکھے اسے کون کرے۔ اتنا چھوٹا کیڑا کہ توڑنا چاہو تو توڑ نہ سکو، ناپنا چاہو تو ناپ نہ سکو، اور اتنی بڑی حکومت مل کر اس کو مٹانا چاہتے نہیں مٹا سکتی۔ تو جب ایک ننھے سے مچھر کو نہیں مٹا سکتے تو 5 فٹ کے مسلمان کو کون مٹا سکتا ہے؟ کون مٹا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی۔ اللہ نے مٹانا چاہا تو نمرود کو مچھر سے مٹا دیا، ابرہہ کو مٹانا چاہا تو کنکر سے مٹا دیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور جب اللہ نے مٹانا چاہا تو فرعون کو پانی میں غرق کر کے مٹا دیا۔ وہ مٹاتا ہے تو عجب شان ہوتی، بچاتا ہے تو عجب شان ہوتی۔ اگر مٹانا چاہے تو مچھر سے مٹا دیتا، مٹانا چاہے تو کنکر سے مٹا دیتا ہے، اگر بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا، بچانا چاہے تو کبوتر کے انڈے سے بچا لیتا۔ تلاش کرنے والے پہنچ گئے، کہا غار میں دیکھ لو شاید یہاں چھپے ہوئے ہوں۔ کسی نے کہا پاگل ہو، اگر غار میں گئے ہوتے تو یہ غار کے دہانے پہ مکڑی کا جالا کہاں سے رہتا، یہ کبوتر کا انڈا کہاں سے رہتا؟ اللہ نے مکڑی سے کہا جا غار کے دہانے پہ جالا بن دے، کبوتر سے کہا جا کے انڈا دے دے۔ پتہ چلا وہ مٹاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے، بچاتا ہے تو عجب شان ہوتی ہے۔ مٹانا چاہا تو مچھر سے مٹا دیا، کنکر سے مٹا دیا، اور بچانا چاہا تو مکڑی کے جالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈے سے بچا لیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی محبت ہے ان کے دل میں نبی کی، کتنا عشق ہے ان کے دل میں نبی کا، کس قدر الفت ہے ان کے دل میں نبی کی۔ یا اللہ اکبر، جب انتقال کی گھڑیاں قریب آئیں تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی اسی تخت پر لٹانا جس پہ میرے آقا کو تم نے لٹایا، اور اے علی مجھے بھی اتنے ہی پانی سے غسل دینا جتنے پانی سے میرے آقا کو غسل دیا، اور علی مجھے بھی اتنے ہی کپڑوں کا کفن دینا جتنا میرے آقا کو دیا تھا۔ اور پھر علی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اسی کندھے پر اٹھانا جس پہ سرکار کو اٹھایا تھا، اور اے علی میرا جنازہ لے کر سرکار کے روضے کے سامنے جانا اور کہنا یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار غار ابو بکر ہے، انتقال کے بعد آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کے انتظار کرنا، اگر روضے انور کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ وہاں سے میری لاش اٹھانا اور جنت البقیع میں عام قبرستان میں لے جا کے دفن کر دینا۔ مولا کائنات نے وصیت پہ عمل کیا، مولا کائنات نے حضرت صدیق اکبر کو نہلایا، کفن پہنایا، کندھے پر جنازہ رکھا اور سرکار کے روضے پر لے کے پہنچ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار غار ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ آج وہابی کہتا نبی ماد اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، حضرت صدیق اکبر کی بات بتاؤ تو کہتا ہے وہ جھانکنے کے وقت آدمی ادھر ادھر کی بات کرنے لگتا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ تو صدیق اکبر جھانکنے میں مبتلا تھے، مگر مولا علی تو جھانکنے میں مبتلا نہیں تھے۔ انہوں نے پوری وصیت پہ عمل کیا، اور جب سرکار کے روضے کے سامنے لے جا کے لٹایا تو قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے بعد داخل کر دو، میں ان کا مشتاق ہوں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کتنی محبت ہے سیدنا صدیق اکبر کو، کاش وقت ہوتا تو عشق صدیقی کے اور جلوے آپ کے سامنے رکھتا۔ آئیے اب آپ کو عالم تصور میں
اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دربار میں لے چلا. کون عمر؟ وہ عمر جن کے احاطہ پہ شہدا شکل اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اے عمر تم جس راستے سے چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، وہ راستہ چھوڑ دیتا. آپ دیکھیے شیطان ہے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 20 نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کیا تھا تو 1400 سال پہلے ہی میرے آقا نے کہا تھا اے عمر تم جس راستے چلو گے وہ شیطان چھوڑ دے گا. تو ہم بس پڑھتے ہیں اسی طریقے پر جیسا حضرت عمر نے بتایا. کون حضرت عمر فاروق اعظم؟ اللہ اکبر. ایک یہودی کا ایک کلمہ پڑھنے والے کا پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، مقدمہ بازی ہوئی، دونوں پہنچے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں. سرکار نے دونوں کا بیان سنا، یہودی کو ڈگری دے دی. جب پلٹے تو کلمہ پڑھنے والے نے کہا کہ عمر اسلام کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اگر ان کے پاس گئے ہوتے تو وہ ہمیں ڈگری دے دیتے. نیت بدل گئی. اب دیکھیے دنیا کا کہیں یہ قانون نہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے. اب سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو گیا سرکار نے ڈگری دے دی یہودی کو، مگر کہتے نہیں حضرت عمر کے پاس چلو. کہا چلو. حضرت عمر کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے دونوں کا بیان سنا، کچھ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ یہودی نے کہا مگر سن لیجئے آپ سے پہلے یہ مقدمہ ہم آپ کے نبی کے بارگاہ میں لے جاتے. تو کیا نبی نے فیصلہ نہیں کیا؟ کہا فیصلہ تو کیا تھا، میرے حق میں ڈگری دے دی تھی، مگر یہ نہیں مانے لے آئے. نبی کا فیصلہ نہیں مانا. ہاں نہیں مانے. ٹھہرو ابھی مانتے. اندر گئے، چمکتی ہوئی تلوار نکالی، باہر آئے اور سر تن سے جدا کر لاش کھاگو خون میں تڑپنے لگی. ہنگامہ ہو گیا. آج عمر نے ایک داڑھی والے کا قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہا دیا. آج عمر نے ایک ظاہری مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے کہا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ وہ داڑھی رکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، مگر تم نے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت عمر کا جواب سنو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اپنے معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مانے لے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں. میں نے داڑھی والے کا قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے کا خون بہایا، امام کی گردن قلم کی، مگر میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. آپ خطبے میں سنتے ہوں گے الوحی موافق رائے بالوحی والکتاب. حضرت عمر وہ ہیں جن کے رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا کرتا. حضرت عمر نے کہا جو آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اتنے میں جبریل امین وہی آیت لے کر اتر پڑے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب آپ کے رب کے قسم جو آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے وہ چاہے جتنا نماز روزہ کرے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر کا جذبہ عشق دیکھنا ہے. ایک اور واقعہ سن لو. کتاب کا نام ہے تفسیر روح البیان. تفسیر روح البیان شریف قرآن کے 30 پارے کی تفسیر. سورہ عبسہ و تولی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مسجد کے نمازی ایک دن بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر کے دربار میں آ گئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ و تولی کی تلاوت کرتا ہے، ایک ہی سورت پڑھتا ہے. کہا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ. امام پکڑ کے لایا گیا تو فرمایا کہ روزانہ تم اپنے جہری نمازوں میں قرآن میں 114 سورتیں ہیں، یہی ایک سورت کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے یہ سورت زیادہ اچھی لگتی ہے. جب قرآن میں 114 سورتیں ہیں تو یہی ایک سورت تمہیں زیادہ کیوں اچھی لگتی؟ تو اس نے کہا اس سورت میں
اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے. زور سے کہیے کیا کہا اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا. حضرت عمر کا تیور بدل گیا, تلوار نکالی, سر تن سے جدا کر خاک و خون میں تڑپنے لگی. پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ آج عمر نے ایک امام کی گردن اڑا دی, قرآن پڑھنے والے کا قتل کر دیا, ایک بظاہر مسلمان کو قتل کر دیا. لوگوں نے کہا عمر آپ نے داڑھی والے کو قتل کر دیا, امام کو قتل کر دیا, کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. فرمایا ہاں میں نے داڑھی والے کا قتل کیا ہے, امام کی گردن اڑائی ہے, میں نے ایک کلمہ پڑھنے والے کا خون بہایا ہے, مگر عمر کی تلوار نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. حضور داڑھی رکھتا تھا, امامت کرتا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, مسلمان نہیں تھا. فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر نے سر قلم کر کے بتا دیا نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے, نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے, چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے. فاروق اعظم نے سر قلم کر کے بتا دیا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. آؤ حضرت عمر کی ایک بات اور سن لو. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کا زمانہ ہے, دور حکومت ہے. حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مدینہ طیبہ کے گورنر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے شکایت کی کہ گورنر مدینہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے میرے مکان کا پرنالہ میری اجازت کے بغیر میری عدم موجودگی میں اکھاڑ دیا ہے, میں انصاف چاہتا ہوں. تو گورنر مدینہ نے حضرت عمر کو بلایا, امیر المومنین تھے مگر گورنر قاضی کے دربار میں پہنچ گئے. قاضی صاحب آپ نے کیسے یاد کیا؟ کہا یہ سرکار کے چچا ہیں, یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے مکان کا پرنالہ آپ نے ان کی اجازت کے بغیر ان کی عدم موجودگی میں نکال دیا ہے. آخر آپ نے ایسا کیوں کیا, وجہ بتائیے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ وہ پرنالہ مسجد نبوی کے راستے میں تھا اور جب بارش ہوتی تھی تو اس پرنالے سے پانی گرتا تھا, بارش رکنے کے بعد بھی بہت دیر تک پانی ٹپکتا رہتا. مسجد میں جانے والے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے, انہیں زحمت اٹھانا پڑتی, اور مجھ سے شکایت کیا تو میں نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا. گورنر مدینہ نے دیکھا کہ حضرت عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں, کہا آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بولیے. تو انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے پاس مکان نہیں تھا, میں نے اپنے بھتیجے آقائے کریم سے کہا کہ میرے پاس مکان نہیں, تو سرکار نے اشارہ فرمایا چچا اس زمین پہ اپنا مکان بنا لو. سرکار کی بتائی ہوئی زمین پر میں نے مکان بنایا, اور جب مکان بن کے تیار ہو گیا تو میں نے آقا سے پوچھا کہ آپ بتائیے اس مکان میں پرنالہ کہاں لگاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا چچا یہی پرنالہ لگا لو. اونچائی پر پرنالہ لگنا تھا, وہاں تک میرا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا تھا. تو سرکار نے دیوار سے دونوں ہاتھ کو ٹیکا اور فرمایا کہ چچا میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور اس پرنالے کو یہاں لگا دو. جس پرنالے کو عمر فاروق اعظم نے نکالا ہے وہ اپنے بھتیجے سید الانبیاء کے کندھے پہ سوار ہو کے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, میری عدم موجودگی میں نکال کے رکھ دیا. اب قاضی نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کچھ آپ کہنا چاہتے تو ان کی آنکھیں ساون بادوں کی طرح برس رہی تھی, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. انہوں نے کہا چچا آپ پرنالہ اٹھائیے, ذرا چلیے اسی جگہ پر چلیے جہاں پر نالا لگا تھا. اور جب وہاں لے کر آئے تو امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, دیوار سے دونوں ہاتھ کو ٹیک لگایا اور کہا چاچا جیسے سرکار کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ نے یہ پرنالہ لگایا تھا ویسے عمر کے کندھے پہ سوار ہو جائیے اور اس پرنالے کو وہاں لگا دیجیے. حضرت عباس کندھے پر سوار ہوئے, اس پرنالے کو لگا دیا, اور پرنالہ لگانے کے بعد جب نیچے اترے
تو انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک قاضی ہے گورنر مدینہ، میں نے انصاف پا لیا، اب میں خالی پرنالہ نہیں اپنا پورا مکان مسجد نبوی میں وقف کرتا ہوں۔ سبحان، پورا مکان انہوں نے مسجد نبوی میں وقف کر دیا۔ وہ عمر جن کے ہاتھا پہ شیدہ ثقل، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر کے بعد آئیے ہم آپ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کی بارگاہ میں لے چلیں۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی کا کوئی امتی ایسا خوش نصیب نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ حضرت عثمان غنی کو سرکار نے 1 بیٹی دیا، انتقال ہو گیا تو دوسری بھی دے دیا۔ کسی نے کہا آپ کی 1 بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ نے دوسری دے دیا، تو سرکار کی مبارک آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا 2 نہیں، اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی، سب ایک بعد دیگرے انتقال کر جاتی، تو میں 100 کی 100 کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ 2 بیٹیاں سرکار کی حضرت عثمان کے پاس ہیں۔ سبحان، حضرت عثمان غنی سرکار کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں میٹھے پانی کے چشمے کی بہت کمی تھی۔ ایک بیر روما تھا جو یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ بہت مہنگے دام لے کر پانی دیتا تھا۔ مجھے ہمارے ظفر بھائی نے بتایا کہ یہاں ہمارے قطر میں بھی بجلی سے زیادہ مہنگا پانی ہے، تو عرب میں بھی یہی حال تھا کہ پانی کی بڑی قیمت تھی۔ صحابہ بہت پریشان، آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب صحابہ کو کوئی دشواری ہوتی تو وہ اللہ کے نبی کے دربار میں، وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے۔ اور میں تو اعلیٰ حضرت نے جو مسلک دیا ہے وہ یہاں بھی چل رہا، میدان محشر میں بھی۔ آج کہتے ہیں اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، نہیں مانگنا چاہیے۔ کل جب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کسی کے گلے تک پسینہ، کسی کے منہ میں مثل لگام کے پسینہ، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر مشورہ کریں گے، چلو کسی سے مدد مانگی جائے، چلو کسی سے مدد مانگی جائے۔ کوئی تو کہتا کہ دنیا میں ہم کہتے تھے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، اور آج محشر میں بھی دماغ ٹھکانا نہیں لگا، اب کہہ رہے کسی سے مدد مانگی جائے۔ سب پہنچ گئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس۔ آپ کو اللہ نے اپنے ید قدرت سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کے پیشانی میں اپنے آخری پیغمبر کا نور رکھا۔ آج آپ ہماری شفاعت کیجئے، تو حضرت آدم بھی نہیں کہیں گے اذهبوا الی اللہ، اللہ کے پاس جاؤ، کیا کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، جاؤ کسی اور کے پاس، آ تو مجھے اپنے جان کی پڑی۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے پاس گئے، حضرت یحییٰ کے پاس گئے، حضرت زکریا کے پاس گئے، حضرت ہود کے پاس گئے، حضرت داؤد کے پاس گئے، حضرت سلیمان کے پاس گئے، حضرت یعقوب کے پاس گئے، حضرت یوسف کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت اسماعیل کے پاس گئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد گئے، سارے نبیوں کے دربار میں حاضری دے دی، مگر سب یہی کہہ رہے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، جاؤ کسی اور کے پاس، آج تو کچھ مجھے اپنے جان کی پڑی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے زندگی بھر سنتے رہے کہ میرے سرکار سے پہلے شفاعت کا دروازہ کوئی نہیں کھولے، مگر وہاں میرے آقا کے پاس جانے کے بجائے یہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اگر ایسا کرتے اور سرکار کے پاس پہنچ جاتے تو کوئی کہتا اگر حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی بخشوا دیتے، حضرت نوح کے پاس جاتے تو وہ بخشوا دیتے، حضرت یحییٰ کے پاس جاتے تو وہ بخشوا دیتے۔ تو اسی لیے تو کہنے والے استاد زمن نے کہا فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر کا
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. جب سب کے پاس گئے تو سب نے کہا اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے رسول کے لب پر آنا رہا، میرے رسول کے لب پر آنا رہا ہوگا. بے شک سبحان اللہ. سب سرکار کے پاس پہنچے اور جب سرکار کے پاس گئے تو سرکار نے فرمایا شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق ازدہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق ازدہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، سبحان لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو سمجھے آپ، مطلب یہ ہے کہ وہاں جو نیک ہوں گے وہ تو الگ کھڑے رہیں گے، اور ہم جیسے جو گنہگار ہوں گے وہ سرکار کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں. بے شک. تو نیکوکار لوگ سوچیں گے کاش ہم نے بھی کچھ دنیا میں گناہ کیا ہوتا، ہمارے نامہ اعمال میں بھی کچھ خطائیں ہوتی تو میرے سرکار کی نظر رحمت ہمارے اوپر بھی پڑتی. وہ دوسروں کے پاس جائیں گے بھائی جان تھوڑا سا ہماری نیکیاں لے لو، اپنے گناہ ہم کو دے دو تاکہ ہم بھی سرکار کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا یہ ذوق ازدہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو بات کہاں سے نکلی تھی کہ صحابہ کوئی پریشانی ہوتی تو کہاں جاتے تھے؟ وہ لوگ کہاں جاتے تھے؟ اور وہاں بھی بس اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ. یاد کیجئے ایک صحابی رسول ان کی بیٹی سیانی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی. اب انہوں نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے، کیسے شادی کریں؟ تو سرکار کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ میری بیٹی سیانی ہو گئی، اس کی شادی کرنا ہے، آپ اس کے لیے کچھ مال دے دیجئے. تو سرکار نے یہ نہیں کہا مسجد نبی میں جا کے اللہ سے مانگو، یہاں کہے کے لیے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ عثمان غنی کے ہاں چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ عثمان غنی کے ہاں. گئے حضرت عثمان غنی کے ہاں تو دروازہ بند تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی. انہوں نے غور کیا تو حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے، تم نے دال میں نمک کی کنکری زیادہ کر دی، یہ 2-4 کنکریاں بچ جاتی کل کام آ جاتے. اب سوچ میں پڑ گئے یا اللہ، جو دال میں نمک کی کنکری زیادہ ہونے پر غلام پہ بگڑے، وہ لڑکی کی شادی کے لیے کیا دے گا؟ واپس آ گئے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا، گئے نہیں؟ کہا گیا تو تھا مگر ہمت نہیں پڑی. فرمایا جاؤ. پھر گئے تو پھر وہی منظر غلام کو ڈانٹا، تم نے چراغ کی بتی اتنی موٹی کیوں کر دی؟ یہ بتی پتلی ہوتی تیل کم جلتا، کل کام آ جاتا. اب سوچ رہے ہیں یا اللہ، جو چراغ کی بتی موٹی ہونے پر غلام کو ڈانٹے، نمک کی کنکری زیادہ ہونے پر غلام پہ بگڑے، وہ لڑکی کی شادی کے لیے مجھے کیا دے گا؟ مگر ہمت نہیں پڑی. پھر چلے آئے. فرمایا جاؤ. اور پھر تیسری مرتبہ جب پہنچے حضرت عثمان کی نظر پڑ گئی تو قریب بلایا. فرمایا آؤ. آئے. کیسے آئے؟ 2 مرتبہ اور آ کے لوٹ چکے ہوں. تو اب ڈیرے بہت تھے کہ غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو دھنائی شروع کر دیں. بہت ڈیرے ہوئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ سرکار کا نام لے لیں. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. سبحان اللہ. سرکار کا نام سنا تو حضرت عثمان سراپا ادب بن گئے. اے ذہن نصیحت، میرے آقا کا کیا پیغام لے کے آئے. سبحان اللہ. تو یہ ادب دیکھا تو کچھ ہمت بڑھی. کہنے لگے لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کرنا، کچھ دولت چاہیے. سرکار سے مانگا تھا، سرکار نے آپ کے یہاں بھیج دیا. کہا چلو. سبحان اللہ. ابھی تو باہر تھے، جب تک باہر تھے دل مضبوط تھا، جب اندر گئے تو دل اور چھوٹا ہونے لگا. باہر تو کچھ نہیں بولے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر اچھی طرح خبر لے لیں. آخری کمرے میں پہنچے تو دیکھا اشرفیوں کی تھیلیاں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ جتنی ضرورت ہو اتنی بھر لو. اب وہ کبھی عثمان غنی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی اشرفیوں کی تھیلی دیکھ رہے ہیں. ہمت نہیں پڑے. فرمایا میں سمجھ رہا ہوں
چراغ کی بتی موٹی ہونے پر میرا غلام پہ بگڑنا تم یاد کر رہے ہو، اللہ نمک کی کنکری زیادہ ہونے پر میرا غلام کو ڈانٹنا تم یاد کر رہے ہو۔ اللہ ارے اس غلام نے زیادہ کر دیا تھا، کم میں کام چل جاتا، اس لیے میں نے اسے ڈانٹا تھا، مگر اے آنے والے معزز قاصد، تم تو میرے سرکار کے بھیجے ہوئے ہو، سبحان میرے اللہ آقا نے تمہیں بھیجا سبحان ہے، اللہ۔ تو میں جن کا غلام ہوں انہی کا یہ مال ہے، انہی کی یہ اشرفیاں ہیں، جتنا ضرورت ہو لے جاؤ، تمہیں روکنے والا کون ہے؟ گویا عثمان غنی نے بتا دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مالد بادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ تو عرب میں پانی کی بہت قلت، یہودی کے پاس کنواں بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، حضرت عثمان غنی موجود تھے، سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو اس یہودی سے کنواں خرید لے؟ حضرت عثمان کچھ بولے نہیں، چپکے سے اٹھے مسجد نبی سے اور پیر روما کے قریب گئے تھے، اس کا مالک یہودی تھا، کہا یہ کنواں بیچ دو، اس نے کہا نہیں، اب تو ہمارے کمائی کا سیزن آ گیا، ہم اس کنواں کو کیوں بیچیں گے؟ کہا جو قیمت کا منہ مانگا دام دوں گا، کہا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں منہ مانگا دام لے لو، نہیں تیار ہوگا، اچھا آدھا کنواں بیچ دو، آدھے کنویں پر وہ تیار ہو گیا، کہا 12,000 درہم دو، کتنا؟ 12,000 درہم، آدھا کنواں میں تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے لے لیا، تو یہ پایا کہ ایک دن مسلمان اس سے پانی نکالیں گے اور دوسرے دن میں پانی نکال کے بیچوں گا، اس طریقے سے آدھا کنواں 12,000 درہم میں حضرت عثمان نے لے لیا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ اب وہ کنواں آدھا میرا ہو گیا، اب اسے مسلمانوں میں وقف فرما دیجیے۔ آقا کریم نے مسجد نبی میں اعلان فرمایا جاؤ اور جتنا ضرورت ہو پانی نکال لو۔ صحابہ گئے، محنت کیا اور اتنا پانی نکال لیا کہ دوسرے دن بھی وہ پانی کام آ گیا، کنویں سے خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب یہودی بیٹھ کے انتظار کرتا رہا، کوئی آئے پانی خریدنے، کوئی آئے پانی خریدنے، کوئی آئے پانی خریدنے، جب کوئی نہیں آیا تو پھر حضرت عثمان کے پاس گیا، کہا میاں تم نے آدھا کنواں خریدا ہے اور آدھا ہم نے رکھا تھا، کوئی ہمارا پانی پوچھ ہی نہیں رہا، چلو آدھا 12,000 درہم میں لیا تھا، یہ بقیہ آدھا 8,000 درہم دے کے لے لو اور اس کے تم مالک ہو جاؤ۔ تو 8,000 درہم دے کے وہ بھی خرید لیا۔ آقا سے کہا یا رسول اللہ یہ کنواں اب آپ کا ہو گیا، آپ اپنے غلاموں میں وقف کریں۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا صحابہ، سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا صحابہ کا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں 600 کھجوروں کے پیڑ کا ایک باغ تھا ان کے پاس، اس میں بھی میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ کو وہ باغ بہت پسند تھا، پورے مدینے میں سب سے اچھا وہی باغ مانا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم جب تک اپنی محبوب چیز خدا کی راہ میں قربان نہ کرو گے تمہیں خدا کی مرضی اور مشیت حاصل نہ ہوگی۔ تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ 600 پیڑ کا مدینہ طیبہ کا کھجوروں کا باغ جس میں کنواں بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، آپ کئی بار وہاں تشریف لے جا چکے ہیں، کنویں کا پانی بھی آپ نے پیا ہے، آپ اجازت دیں میں اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ اب وہ وہاں آئے تو باغ کے اندر نہیں گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا، کہا اب تک یہ باغ میرا تھا، یہ کنواں میرا تھا، یہ گھر میرا تھا، اب میں نے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا، اب سارے مسلمان اس کے مالک ہو گئے، اس لیے گھر سے نکلو اور یہ باغ خالی کر دو۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک کہ جو تھیلوں میں کھجوریں تھیں وہ بھی وہیں چھوڑ دیا، جو بچوں کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں وہ بھی وہیں رکھوا دیا، جو منہ میں ڈال لیا تھا وہ بھی وہیں رکھوا دیا، اور کہا اب یہ سب کا سب رسول اللہ کے لیے۔ کیا جذبہ تھا صحابہ، کیا محبت ہے صحابہ کی۔ آؤ مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی چلو، دنیا کہتی گیا وقت پھر آتا تھا نہیں، جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ تو مولا کائنات کے زمانے میں کسی نے کہا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، انہوں نے فرمایا جس کو جو پوچھنا ہے آ جائے۔ آئے لوگ پوچھا بتایا، اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ نے کہا ہے کہ میں تحت ثری سے عرش اعظم تک کی بات بتاؤں گا؟ ہاں کہا،
پوچھو جو پوچھنا ہو تمہیں. کہا یہ بتائیے جبریل امین کہاں ہے؟ یہ بتائیے جبریل امین کہاں ہے؟ تو حضرت مولائے کائنات حیدر کرار نے نظریں اوپر اٹھائی، پھر نگاہیں نیچے کی، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مسکرا پڑے. کہا مسکرائے کیوں؟ کہا آپ نے پوچھا تھا بتائیے جبریل امین کہاں. میں نے نظریں اٹھائی عرش آدم تک دیکھ لیا، میں نے نظریں جھکائی تھا تو ثرا تک دیکھ لیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، ساری خدائی چھان ڈالی، کہیں جبریل نظر نہیں آئے. اب ایک میں ہوں ایک تم ہو. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں علی ہوں اور تم ہی تو جبریل امین ہو. حضرت جبریل نے کہا آقا آپ کو یہ علم کہاں سے ملا؟ تو فرمایا جب میں سرکار کو نہلا رہا تھا، سرکار کی مبارک پلکوں پہ جو آنسو کے بوندیں آ گئی تھیں انہیں کو چن لیا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا. حضرات صحابہ کی زندگی آپ پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں جاتے تو منبر رسول پہ ہاتھ پھیرتے، ہونٹوں سے لگاتے، آنکھوں سے لگاتے، چہرے پر مل لیتے. کسی نے کہا صحابی رسول کیا مسجد کے منبر کو چومنا یہ سنت رسول ہے؟ یہ لکڑی جب خود نہیں مقدس تو اسے تقدس کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ جذبہ عشق نے اگلائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابلی. فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو میں لکڑی چوم رہا ہوں؟ میں لکڑی نہیں چوم رہا ہوں، یہ وہ لکڑی ہے جس نے قدم رسول اللہ کو چوما ہے، اس لیے میرے ہونٹوں کا بوسہ قدم رسول اللہ تک پہنچ رہا ہے. یہی بخاری شریف میں ایک باب ہے ان مسجدوں کا بیان جو مکہ شریف کے راستے میں پڑتی ہیں. روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ شریف کی طرف چلے تو پوری راہ لوگوں سے پوچھتے تھے اے لوگوں بتاؤ میرے سرکار جب حج کے لیے گئے تھے تو کہاں کہاں ٹھہرے تھے، کہاں کہاں قیام کیا تھا، کہاں کہاں نمازیں پڑھی تھیں. اگر سرکار کے ٹھہرنے سے، سرکار کے قیام کرنے سے، سرکار کے نماز پڑھ لینے سے جگہ میں برکت نہیں آئی تھی، یا برکت تو آئی تھی مگر وہاں سے برکت حاصل کرنا شرک و بدعت تھا، تو صحابہ اس جگہ کی تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی صحابہ نے بتا دیا کہ نبی جس زمین پہ قدم رکھ دیں وہ زمین بھی برکت والی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر وہی قیام کرتے. ارے تو ایسا ایمان افروز واقعہ کہ سنو عقیدہ نکھر جائے گا. گئے تو ایک کانٹے والا پودا ملا جسے ہمارے انڈیا میں جھربیریا کہتے ہیں، جھربیریا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے نیچے سے گزر گئے، پھر سواری لوٹائی، پھر گزر گئے، پھر سواری لوٹائی، پھر گزر گئے، اور چوتھی مرتبہ سر اونچا کیا تو امامہ کانٹے میں الجھ گیا. کچھ دور تک گئے اور اس کے بعد واپس آ کے امامہ کانٹے سے چھوڑایا، جانے لگے. تو کسی نے کہا لوگ دامن بچا کے کانٹے سے جاتے ہیں، آپ کا امامہ جب تک کانٹے میں الجھ نہیں گیا آپ آگے نہیں بڑھے، آخر اس کی وجہ کیا؟ تو آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا آج یہ پودا بڑا ہو گیا، ایک وقت تھا یہ پودا چھوٹا تھا، میری نگاہوں نے دیکھا سرکار ادھر سے گزر رہے تھے تو یہ پودا چھوٹا تھا، اس کے نیچے سے سرکار چلے تو سرکار کا امامہ شریف اس کانٹے میں الجھ گیا تھا. اتنی دور تک سرکار گئے تھے، واپس آ کے چھوڑایا تھا تو میرے عشق نے کہا اے عبداللہ ابن عمر جو تم نے سرکار کو دیکھا وہی اپنا لو، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ. ایک پیڑ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر نے وضو فرمایا اور لوٹے میں تھوڑا پانی بچ گیا تو کنارے کنارے گھومے اور جو پانی بچ گیا تھا اسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیا. پھر کسی نے پوچھا کیا وضو کے بعد بچا ہوا پانی پیڑ کی جڑ میں ڈالنا سنت ہے؟ کہا سنت ہے کہ نہیں یہ تو میں بھی نہیں جانتا. پھر آپ نے ایسا کیا کیوں؟ کہا میں سرکار کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، یہ پودا اس وقت چھوٹا تھا، سرکار نے یہی نماز وضو فرمایا تھا، وضو کے بعد جو پانی بچ گیا تھا سرکار نے پیڑ کے کنارے چکر لگایا تھا اور یہ پانی ڈالا تھا. میرا عشق کہتا وہی طریقہ تم بھی اپنا لو. بخاری شریف میں ایک باب ہے
رسول اللہ کی جگہ پر نماز پڑھنے کا بیان۔ اس باب کے اندر لکھا ہوا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر جب خانہ کعبہ میں جاتے تو ستونوں کو پیچھے چھوڑ دیتے، ایک مخصوص جگہ پر جاتے اور وہیں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ وہیں نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر پورے حرم میں کہیں نماز پڑھ سکتے مگر آپ یہیں پڑھتے، کہاں تمہارے لیے کچھ ضروری نہیں، تم جہاں چاہو وہاں پڑھو مگر آپ یہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آنکھ میں آنسو آ گئے، جذبہ عشق نے گہرائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابلی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مجھ کو بلال نے بتایا تھا سرکار جب خانہ کعبہ میں آتے تھے تو یہی نماز پڑھتے تھے، اس لیے میرا عشق کہتا ہے جہاں آقا نماز پڑھتے تھے وہیں تم بھی نماز پڑھا کرو۔ سرکار سے محبت کرنے والے چاہے سیدنا صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہوں یا علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ، ہر صحابی کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ صحابہ سرکار نے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وقت آئے گا اور خدا کی قسم ضرور آئے گا، آدمی بیمار پڑے گا، چارپائی کے کنارے عشق کی بارات لگی ہوئی، اللہ محبت کا میلہ سجا ہوا ہے، بیمار ایک ہلکی آواز میں کہتا پانی، ماں دوڑ کے گئی پانی لینے، باپ دوڑ کے گیا پانی لینے، بہن بھائی گئے پانی لینے کے لیے، بیٹا بیٹیاں گئی پانی لینے کے لیے، ایک درجن پانی کا گلاس آ گیا، مگر وہ دنیا سے سفر کرنے والا پیاسا ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، چند قطرے پانی حلق کے نیچے نہ جا سکے اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آنکھیں بند ہوئیں تو گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بہن رو رہی ہے، بھائی رو رہے ہیں، بیٹا بیٹی رو رہے ہیں، جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والی بیوی رو رہی ہے، سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد محبت کا بھرم کھل گیا۔ ماں نے پوچھا یہ بتاؤ کفن آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ باپ نے پوچھا تختے تیار ہوئے کہ نہیں تیار؟ بیٹے نے کہا کہ قبر کھودی جا رہی کہ نہیں کھودی جا رہی؟ قبر کھود دی گئی، تختے تیار کر لیے گئے، کفن آ گیا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب لے کر چلے تو سرکار اعلیٰ حضرت منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، چار کے کندھے پر سوار پانچواں گیا۔ اور جب گھر سے چارپائی کا ڈولا چلا تو نہ بیٹا ساتھ میں، نہ بیٹی ساتھ میں، نہ بیوی ساتھ میں، نہ ماں ساتھ میں، کوئی نہیں، اور جو ہیں بھی تو وہ قبرستان تک گئے۔ اور جب جنازے کی نماز ہو گئی، قبر میں اتارا گیا تو قبر میں نہ ماں لیٹی، نہ باپ لیٹا، نہ بہن لیٹی، نہ بھائی لیٹے، نہ بیوی لیٹی، تنہا مردہ قبر میں لیٹا ہے۔ تختے برابر کر دیے گئے، سینکڑوں من مٹی زمین پہ ڈال دی گئی۔ نہیں معلوم یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، نہیں معلوم یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ مردے کو تنہا قبر میں لٹا دیا گیا، تختے برابر کر دیے گئے، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، مردے کو تنہا قبر میں لٹا دیا گیا، سینکڑوں من مٹی سینے پہ لاح دی گئی۔ اب آنکھ کھلی تو سامنے نکیرین کی ڈراؤنی شکل دیکھی، خوف سے کلیجہ کانپ اٹھا۔ اب سوچ رہا بھی جب آنکھ بند ہو رہی تھی، چارپائی کے کنارے عشق کی بارات لگی تھی، محبت کا میلہ سجا ہوا تھا، وہ عشق کرنے والے کہاں چلے گئے؟ محبت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ نکیرین کو دیکھا، ماں کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، بہن کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، بھائی کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، باپ کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، دوست احباب کو پکارا کوئی جواب نہ ملا، اور سارے سہارے ٹوٹ گئے، ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، ساری آرزویں ختم ہو گئی۔
کسی طرف سے کوئی مدد کرنے والا نظر نہ آیا تو اچانک گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھی، دیکھا کالی کالی زلفوں والے آقا تشریف فرمان اشارہ کر رہے ہیں، گھبراؤ مت گھبراؤ مت، تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تمہارے بہن بھائی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر قطر جیسی سرزمین پر، رہا جیسی سرزمین پر تم جس نبی کی محفل میلاد منایا کرتے تھے، جس نبی کی بارگاہ میں محبت سے ترانے نہ سنایا کرتے تھے، وہ مدینے کا تاجدار تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کے قلب جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، رکھنا لحد میں جس دم عزیز ہو پڑھ کے سنانا نام محمد، اور پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جلے گا نام محمد، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ دنیا کے سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اللہ اللہ، یہ نیتا یہ لیڈر سب ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ حضور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی فرماتے تھے کہ قطب عالم نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم، سبحان اللہ، انہیں جو مقبولیت بے شک، آخری دور میں ملی تھی، اللہ اللہ، حضور مفتی اعظم کی یہ نگاہ کرامت تھی کہ حضرت تاج الشریعہ جو وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں انہیں شروع ہی میں مل گئی۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ اور اب تو ہم یہ بھی کہتے ہیں نگاہ تاج شریعت کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ تاج شریعت کہ ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اسجد ہزار آنکھوں میں، جو اسجد ہزار آنکھوں میں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ الحمدللہ 15 سال تک قطب عالم نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کی جوتیاں سیدھی کرنے کی مجھے سعادت ملی، جس علاقے میں نکل جائے لوگ کہتے تھے 1 گھنٹے ہی کے لیے اللہ اللہ، سرکار تاج الشریعہ کو لے آئیے۔ اس زمانے میں میں نے بہت کوشش کی کہ مال والا کوئی ایسا تیار ہو جائے کہ آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگ نیتاؤں کو لیڈروں کو بلاتے ہیں، ایک دن میں کئی جلسے کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ پیسہ خرچ کریں اور ایک ہیلی کاپٹر بک کریں، حضور تاج الشریعہ کبھی بہار کبھی بنگال کبھی اڑیسہ ایک ہی دن میں کئی صوبوں میں پہنچ جائیں اور لوگوں کو داخلے سے اطلاع کر لیں، دلوں کو اس کے رسول کا مدینہ بنا لیں، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کرناٹک کے ہمارے کچھ بھائی یہاں موجود ہیں، ابھی داونگیرہ کے مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب نے میرے پاس ایک میسج بھیجا کہ بنگلور سے لے کر اور ہمارے ہاں داونگیرہ تک ہیلی کاپٹر بک کیا گیا، ایک صاحب نے بک کیا اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نشر و اشاعت کرنے والے اس پہ سوار ہو کے آئے اور انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرایا داونگیرہ کے۔ کاش اللہ اگر دولت دے تو دولت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، نمرودی دولت ہے، فرعونی دولت ہے، قانونی دولت ہے، عثمانی دولت، خلیلی دولت، عثمانی دولت اور خلیلی دولت کو خرچ دین کی راہ میں کرو اور اپنے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نشر و اشاعت کرنے والوں کے لیے اللہ توفیق دے تو ایک دن میں کئی جگہ جلسے کراؤ، ہیلی کاپٹر سے انہیں پہنچاؤ، اور کرناٹک والوں نے تو اس کی ابتدا کر دی ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس دنیا میں ہیں تو آپ یہ
خیال رکھیں، آج نہ صحیح کل، کل نہ صحیح پرسوں ہمیں اور آپ کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ بے شک سورہ یاسین شریف میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جرم کرنے والے، خطا کرنے والے، گناہ کرنے والے نیکوکاروں کے ساتھ کیوں لگے؟ الگ ہو جائے، الگ ہو جائے۔ تو یاد رکھو وہاں کوئی نیتا کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی پیشوا کام نہیں آئے گا۔ اگر وہاں کوئی کام آنے والی ذات ہے تو مدینے کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول میدان محشر میں اپنے غلاموں کی بخشش کا انتظام کریں گے، اور پھر سرکار کی نظر عنایت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک تعالی سرکار کے لیاء الحمد کے نیچے ہم اپنے آقا کی تعریف و توصیف کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی تو کہا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آلدہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ پاگل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کو یقین ہی نہیں تھا کہ سرکار میدان محشر میں آئیں گے، کاش وہاں بولا جاتا ہے جہاں صبح ہو، ارے تمہیں تمیز ہی نہیں سمجھنے کی، یہ کاش کا تعلق آنے سے نہیں ہے بلکہ اپنے نصیبے سے ہے کہ کاش احمد رضا تمہارے لیے ایسا ہو جاتا کہ جب سرکار کے سارے محشر کے لوگ تعریف کر رہے ہوتے، سب ان کا گن گا رہے ہوتے، سب ان کی عظمت کے پرچم لہرا رہے ہوتے، تو فرشتے تم سے بھی کہتے کہ اے احمد رضا دنیا میں جس آقا و مولا کو تم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ کر لاکھوں سلام کروڑوں درود بھیجا کرتے تھے، آج میدان محشر میں وہ آقا سامنے تشریف فرما ہے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور جھوم جھوم کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمر کرنے ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ کہہ دو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک ہے محب اور دوسرا ہے محبوب، ایک ہے محب اور دوسرا ہے محبوب۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نبو سے میری زباں کے لیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سبحان اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ معین بے قسم سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز اجمیری کے پہلے خلیفہ، پہلے خلیفہ۔ دوسرے خلیفہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری ہیں۔ کون؟ خواجہ عثمان ہارونی۔ 19 سال تک حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا سامان اپنے سر کے اوپر رکھ کر ان کے ساتھ ساتھ دنیا کی سیر کرتے رہے، اور 19 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدینہ طیبہ میں سرکار کے روضے پر پہنچے اور فرمایا کہ معین الدین اب میں نے تمہیں سرکار کے دربار تک پہنچا دیا۔ کیا بات ہے! فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، اپنی دونوں انگلیاں اٹھا دی، فرمایا بتاؤ کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ ہاں۔ کہا 1000 مرتبہ پڑھو۔ پڑھا۔ کہا نگاہیں اوپر اٹھاؤ۔ اوپر اٹھائیں۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا عرش آدم تک نظر آ رہا۔ کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو۔ پھر پڑھا۔ کہا نظریں جھکاؤ۔ نظریں جھکائیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہا 1000 مرتبہ اور پڑھ لو۔ پھر پڑھی، دونوں انگلیاں اٹھا دی۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا پیر و مرشد آپ کے کرم سے آپ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم نظر آ رہا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا معین الدین جاؤ، اب تمہیں میں ہندوستان بھیج رہا ہوں۔ مگر آج کا ہندوستان نہیں کہ جس میں بنگلہ دیش بھی بن گیا، پاکستان بھی بن گیا، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ معین الدین جا تو رہے ہو، مگر جب لاہور جانا تو ہم میرا ایک محبوب ہے اور اس کے دربار میں حاضری دینے۔ حضرت داتا گنج بخش کے آزاد مزار پر
سرکار غریب نواز اجمیری آئے اور 40 دن کا چلہ کیا. جی کتنے دن کا؟ 40 دن کا. اور 40 دن کے چلے کے بعد جب وہاں سے چلنے لگے تو خواجہ صاحب نے کہا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آلہ رہنما. دنیا کو فیض کا خزانہ بانٹنے والے. اور پھر لاہور سے چل کے اجمیر معلیٰ آئے. اجمیر معلیٰ پہنچ کے کتنی کرامتیں دکھائیں. ایک سفر میرے غریب نواز نے اجمیر سے دہلی کا کیا تو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دیا، 90 لاکھ جہنمیوں کو جنتی بنا دیا. سرکار غریب نواز کے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت شمس الدین التمش ان کے مرید و خلیفہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلا دھلا کے کفن پہنا کے لٹا دینا، نماز جنازہ نہ پڑھنا. ایک اجنبی آئے گا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. اور پھر ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا، کہا یہ وصیت نامہ لے لو، اس میں جو لکھا اسی پہ عمل کرنا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا. اور جب وصال ہو گیا تو نہلایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ تیار کیا. اب خط وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھا کہ میری نماز جنازہ صرف وہ پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی اجنبی عورت کو دیکھا نہ ہو، اور میری نماز جنازہ کی امامت صرف وہی کرے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. اور پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا. لاکھوں کا مجمع دہلی میں اکٹھا ہے مگر کوئی ہمت نہیں کر پا رہا ہے. اتنے میں دہلی کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش آگے بڑھے. پیر و مرشد کے چہرے تھے، انہوں نے کفن ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہا پیرا زندگی بھر میں اپنے آپ کو چھپاتا رہا مگر آپ دنیا سے گئے اور دنیا والے کی نگاہوں میں مجھے آپ آشکارا کر کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد مسلح پر گئے، کہا الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کی برکت ہے کہ میں نے کسی پرائی عورت پہ نظر نہیں ڈالی ہے اور نہ کبھی ہماری تہجد کی نماز قضا ہوئی، نہ عصر کی غیر موقدہ 4 سنتیں کبھی قضا ہوئی. یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر، سبحان اللہ. حضرت بابا صاحب کو شکر بہت پسند تھی. ایک مرتبہ کچھ تاجروں نے اپنے سواریوں پر شکر کے بڑے بڑے بورے باندھے اور لے کر چلے تو کسی نے کہا بابا صاحب کو شکر بہت پسند ہے مگر یہ کیسے عادت پڑی وہ بھی سن لو. بچپنا تھا تو ماں نے کہا بیٹے فرید الدین نماز پڑھا کرو. کہا ماں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کہا تمہیں شکر پسند ہے نا؟ کہا ہاں. کہا مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا ملے گی. اماں مسلح بچھاتی، بیٹا نماز پڑھتا اور مسلح پڑھتا تو شکر کی پڑیا مل جاتی. ماں عادت ڈالنے کے لیے روزانہ شکر کی پڑیا رکھ دیتی. ایک دن بابا صاحب کسی ضرورت سے جنگل چلے گئے، کچھ بچے بھی ساتھ میں تھے، ظہر کا وقت ہو گیا. بابا صاحب نے کہا چلو سب لوگ نماز پڑھو. تو لوگوں نے کہا نماز سے کیا ملے گا؟ فرمایا شکر کی پڑیا. اب کسی کے پاس چادر، کسی کے پاس رومال، کسی کے پاس کچھ، سب بچھایا اور نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی. اب ادھر نماز کا وقت ہو گیا، ادھر بابا صاحب کی ماں بے چین ہو گئی. مولا تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے نماز کی، تیرے بندگی کی شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھی ہے. آج اگر مجھے شکر کی پڑیا نہ ملی تو میرا بھرم کھل جائے گا. نماز پڑھی، کپڑے پلٹے تو سب کو شکر کی پڑیا مل گئی. بابا صاحب آئے تو ماں نے پوچھا بیٹے نماز پڑھی تھی؟
ہاں ماں پڑھی تھی، شکر کی پوڑیاں ملی تھی. کہا ماں ارے روزانہ جو شکر کی پوڑیاں ملتی تھی اس سے کہیں زیادہ لذیذ شکر کی پوڑیاں آج. تو بابا صاحب کو شکر بہت پسند تھی. تاجروں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. کہا لیکن ادھر بابا صاحب رہتے ہیں، کہیں اتنا ہو ایک آدھ بوری شکر اتروا لیں، انہیں شکر بہت پسند ہے. کسی نے کہا وہ راستہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر ان کا دروازہ چھوڑ کر گئے، اور کیا ضروری وہ راستے پر بیٹھے ہی ہوں، اور کیا ضروری ہے کہ وہ مانگ ہی لے کہ ایک بوری دے دو، اور پھر کیا ضروری کہ ہم صحیح ہی بتا دیں، کچھ بہانے کر دیں گے. مگر ادھر ہی راستے چلو چلے. اور جب بابا صاحب کے دروازے کے قریب پہنچے تو بابا صاحب موجود. کیا لے جا رہے ہو؟ کہا حضور نمک لے جا رہا ہوں. کہا نمک ہے؟ نمک ہی ہو. اب مارکیٹ میں پہنچے، اور مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد جب بوریاں انہوں نے اتاری، شکر کا سودا کیا تو بوریوں میں شکر کے بجائے نمک کے بڑے بڑے ڈلے. اب سب نے ماتھا پیٹ لیا ہے. کہا بابا صاحب ہم نے بہانہ کیا تھا، وہاں ہمارے پاس شکر ہی تھی مگر آپ سے چھپایا تھا، اب تو غضب ہو گیا، مٹ جائیں گے. اور میں شکر تھی؟ کہا کہا جاؤ شکر ہی ہوگی. اب دوبارہ مارکیٹ میں گئے تو دیکھا سارے بوروں کے نمک پھر شکر بن گئے. یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. بابا صاحب کے ایک مرید ہیں حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء، دہلی میں ان کا مزار پاک. سبحان اللہ. کہاں ہے؟ دہلی میں مزار پاک ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بابا صاحب کے مرید ہیں. کئی دن تک وہ خدمت کرتے رہے. تو ایک دن بابا صاحب نے پوچھا کہ اے نظام الدین یہ بتاؤ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے پیر و مرشد اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب اپنی ماں سے نہ معلوم کر لوں. کیا معلوم کر لوں؟ کافی دوری پر ان کی ماں رہتی تھی. اپنے ماں سے ملاقات کے لیے وہ گئے. چلتے 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 جب گھر قریب آیا تو راستے میں ایک سڑک کے کنارے دیکھا پتلا دبلا نہیں پر نظار میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بابا بیٹھے تھے. اور ان بابا نے جب دیکھا تو ایک بار کہنے لگے محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ماں سے پوچھاؤ، اپنی ماں سے پوچھاؤ. اگر تمہاری ماں نہ بتائے گی تو کل آنا، میں تمہیں بتا دوں گا. اب سوچ میں پڑ گئی اتنی دوری پر بابا صاحب نے کہا تھا، ہم نے جو ان سے کہا ان کو کیسے پتا چل گیا. بہرحال گئے، رات بھر ماں کے پیر دبائے. جب سویرا ہوا چلنے لگے، ماں آج بابا صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ماں سے اجازت لے لوں. اجازت دے دیا انہوں نے، جاؤ پوچھاؤ. مگر جب آ رہا تھا تو ایک بابا راستے میں مل گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ ماں سے پوچھ لو، اگر وہ نہ بتائیں گے تو آنا، میں بتا دوں گا. تو ماں نے کہا بیٹے جب بابا نے کہا میں بتا دوں گا تو جا کے وہیں پوچھ لو. گئے اور جب پہنچے تو خدا کی شان دیکھیے، جہاں بابا بیٹھے تھے وہ جگہ خالی پڑی. لوگوں سے پوچھا، کل یہاں ایک بابا بیٹھے تھے، آج نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ کہا بابا ارے وہ تو بہت بڑا ڈھونگی تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا؟ ہاں انتقال ہو گیا. تو وہ کہاں دفن کیا گیا؟ مزار کہاں بنا؟ تو اس کا مزار کون بنائے گا؟ وہ دیکھو کوڑے کے ڈھیر پر اس کی لاش خرید کے پہنچا دی گئی. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بابا ہم نے سنا تھا اللہ والے غلط نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. آپ نے کہا تھا ماں نہ بتائے گی تو آنا، میں بتا دوں گا. اب آپ کو میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں، مکھیاں بنبھلا رہی ہیں آپ کے لاش کے اوپر. تو اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا نظام الدین محب نہ بننا، محبوب بننا. اگر محب بنو گے تو زندگی بھر بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا، طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے پڑیں گے. جب نبی کا شہزادہ کربلا کے میدان میں گیا، 3 دن کی بھوک 3 دن کی پیاس نظر کے سامنے،
18 سالہ جوان بیٹے علی اکبر کی لاش، ننھے ننھے بھانجے اور محمد کی لاشیں، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو، 6 مہینے کا دودھ پیتے بچے، علی اصغر شہید اور خود 72 زخم نیزے کے 82 گاؤں تلوار کے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا جاؤ کہہ دو میں وہی نہیں بلکہ محبوب بننا چاہتا ہوں، اگر محبوب بنو گے تو ہمیشہ تمہاری مزار پہ بھی میلہ لگا رہے گا۔ گئے سرکار اجازت دے دیجیے، اور مجھے اجازت مل گئی ہے، کیا مجھے محبوب بنا لیجیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل، اے محبوب آپ کہہ دیجیے، بات اللہ کی ہے مگر اللہ خود نہیں کہتا، قل مولا بات میری ہے مگر زبان آپ کی ہونا چاہیے، آپ کہہ دیجیے۔ قل کہہ کے تیری بات بھی منہ سے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ کہتا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دیر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برسام خیش را کے دی ہماوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بھی۔ جی تو چاہتا تھا کہ بابا صاحب کے مرید، بابا صاحب کے خلیفہ، بابا صاحب کے شاگرد، بابا صاحب کے بھانجے اور بابا صاحب کے داماد حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کی کچھ بات بتا دوں، مگر ان کا بیان ہے یہ کوئی داستان نہیں، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ آئیے تو اللہ اور رسول نے اگر چاہا تو حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کے روح پرور واقعات میں آپ کو سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدہ نکل جائے گا۔ اور قربان جاؤ بریلی والوں پر کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جتنے بھی مشائخ ہوں سب کا ادب کیا، جبھی تو ہم کہتے ہیں سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، سائے جملہ مشائخ، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے قادری ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، چاہے سہروردی ہوں، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحم مصطفیٰ کے بعد ہم سبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے بعد سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کے عشق میں ہمیں خاتمہ بالخیر۔ کھڑے ہو جائیے اپنے آقا کے دربار۔ حضرات ہماری جو محفل چل رہے تھے، کل آخری محفل جناب ہارون بھائی کے گھر رہے گی۔ آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور وقت پر آئیں۔ جس طرح سے آج محفل ہوئی، ایک نعت خوانی سید صاحب کی ہوئی اور پوری ٹائم حضرت کو دیا گیا، اسی سے دور رہے گا، ایک نعت خوانی رہے گی۔